حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنی خلافت پر بیٹھے تھے تو عراق اور شام میں پہلے سے ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی اور اس جنگ کی وجہ سے کئی مسلمان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جب یہ سارا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو آپ نے اس کے انتقام کے لیے پرجوش خطبوں سے عربوں میں آگ لگا دی۔ عیسائی عرب بھی قومیت کے جوش میں مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن بجلی رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں ایک تازہ دم فوج محاذ جنگ پر روانہ کی، اور دوسری طرف مسنا نے اپنے طور پر سرحدی قبائل کے علیحدہ ایک فوج تیار کر لی تھی۔ بران دخت کو ان تیاریوں کی خبر ہوئی تو اس نے مہران بن جازویہ کو 12,000 بہادروں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجا۔ مسلمان خیمہ زن تھے، اس لیے مہران سیدھا فرات کو عبور کر کے اس کے پار صف آراں ہوا۔ مسلمان پہلے ہی سے تیار تھے، ان دونوں میں نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ گزشتہ جنگ میں جن مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے وہ اس کی تلافی میں بے جگری سے لڑے کہ قریب سب نے درجہ شہادت حاصل کیا۔ مسنا نے اپنے قبیلے کو لے کر اس زور کا حملہ کیا کہ ایرانیوں کی صفیں درم برم ہو گئی اور وہ بے ترتیبی سے پیچھے ہٹے۔ اس میں بنی تغلب کے ایک آدمی نے مہران کو قتل کر دیا۔ مسنا فرات کے پل کو روک کر کھڑے ہو گئے اور جتنی ایرانی سپاہ تھے انہوں نے اس کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سب کو مار دیا گیا۔ اس مارکے کے بعد مسلمان سارے عراق میں پھیل گئے۔ اس شکست اور ایرانی فوجوں کی بربادی کی خبر پایا تخت پہنچی تو ایرانیوں میں بڑا جوش پھیل گیا۔ انہوں نے بران دخت کو تخت سے اتارا، تخت سے اتار کر 17 سالہ یزدگرد کو تخت نشین کیا اور تمام قلعوں کو جنگی سامانوں سے بھر دیا۔ ان انتظامات کے ساتھ ہی سازش کر کے تمام مفتوح علاقوں میں بغاوت پھیل گئی۔ اس بغاوت میں بہت سے علاقے مسلمانوں کے قبضے سے نکل گئے اور مسنا مجبور ہو کر عرب کی سرحد پر ہٹ آئے اور فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس صورتحال کی اطلاع بھجوائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ نے تمام عرب کے نامور بہادروں کو، خطیبوں اور اہل الرائے اشخاص کو مدینہ طلب کیا۔ آپ کی دعوت پر سارا عرب آ گیا۔ انہیں ساتھ لے کر آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا، مگر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم نے مخالفت کی کہ آپ کا دارالخلافہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو، جو بڑے رتبے کے صحابی تھے اور عہد رسالت میں بڑے کارنامے کر چکے تھے، سپہ سالار مقرر ہوئے۔ انہیں 20,000 فوج کے ساتھ ایران روانہ کیا اور چلتے وقت بڑی بیش قیمت نصیحتیں کی۔ اس فوج میں 70 بدری صحابی، 300 بیعت رضوان کے جانثار، اسی قدر فتح مکہ میں شریک ہونے والے اصحاب اور اتنے ہی صاحبزادے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں سارے عراق کا سفر کر چکے تھے اور یہاں کے چپا چپا سے واقف تھے، اس لیے فوج کی نقل و حرکت، اس کی ترتیب و تنظیم اور مورچہ بندی سب اپنے ہاتھ میں رکھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ ہر منزل اور ہر مرحلے کا مفصل نقشہ بھیجتے رہے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلی منزل اشراف کا نقشہ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر فوج کی تنظیم اور پیش قدمی کے متعلق مختلف مفید ہدایات بھیجی۔ شراف کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کا پورا نقشہ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر آئندہ پیش قدمی کے متعلق ہدایات بھیجی اور حکم دیا کہ جنگ سے پہلے اسلامی سفیروں کو تبلیغ و اسلام کے لیے دربار ایران بھیجا جائے۔ اس حکم پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کے میدان میں مورچہ بندی کی اور اشعث بن قیس کندی کو، جو چند آدمیوں کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے ایرانی لشکر میں بھیجا تھا، انہوں نے جا کر اسلام پیش کیا۔ رستم نے پوچھا، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی پیش گوئی ہے کہ ہم تمہاری زمین پر قابض ہوں گے۔ رستم نے ان کی تحقیر کے لیے تھوڑی سی خاک منگا کر دی کہ لو، ہماری زمین میں تمہارا یہ حصہ ہے۔ عمر بن معدی کرب یہ خاک دامن میں لے کر لوٹ آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کے ملک پر قبضے کے لیے یہ فعل نیک ہے۔ رستم کے بعد لوگوں نے یزدگرد کے پاس جا کر اسلام پیش کیا۔ اس نے جوش و غضب میں کہا، اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی گردن سلامت نہ لے کر جا سکتا، اور رستم کو سخت تنبیہ کی کہ اس نے انہیں یہاں کیوں آنے دیا ہے۔ رستم کو مسلمانوں کا پورا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ جنگ سے بچنے کے لیے ہیلے ڈھونڈتا تھا۔ چنانچہ یزدگرد کے تاکیدی احکام کے باوجود جنگ کو ٹالتا رہا اور قادسیہ پہنچنے کے بعد اس نے پھر کوشش کی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ گفتگو کے لیے دوبارہ آدمی بھیجیں۔ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو چند آدمیوں کے ساتھ بھیجا۔ رستم نے مرعوب کرنے کے لیے بڑے ٹھاٹ کا دربار آراستہ کیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اس شان میں تھے کہ ان کے پاس تلوار بھی نہ تھی، نیام کے بجائے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے۔ اس شان سے دربار میں داخل ہوئے، دونوں میں بڑی طویل گفتگو ہوئی۔ آخر رستم نے انہیں تما دلائی کہ غالباً تم لوگ معاش کی تنگی اور پریشان حالی کی وجہ سے جنگ کے لیے نکلے ہو، ہم تم کو اتنا دینے کے لیے تیار ہیں۔ مغیرہ نے
جواب دیا کہ بے شک ہم بھوکے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جس کی اتباع سے ہماری بدبختی خوشبختی سے بدل گئی۔ اس نے ہم کو اپنے جذبے کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا، اس لیے ہم تم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر اسے قبول کرتے ہو تو فبیہن، ورنہ ہم تمہارا فیصلہ تلوار سے کریں گے۔ یہ سن کر رستم جوش و غصبے سے بھر گیا اور کہا، اس آفتاب کی قسم، کل طلوع صبح سے پہلے تم سب کو خاک میں ملا دوں گا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے لوٹ آئے۔ اس گفتگو کے بعد ہی فوجوں کو تیاری کا حکم دے دیا اور راتوں رات ایرانی فوجیں مرتب ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی قادسیہ کے میدان میں ہر طرف ایرانی فوجوں کا سمندر موجود تھا۔ مسلمان پہلے ہی سے تیار تھے۔ محرم 14 ہجری میں فریقین صف آراں ہوئے۔ عین اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ارک النساء کا دورہ ہوا اور وہ نقل و حرکت سے مجبور ہو گئے، اس لیے اپنی جگہ خالد بن ارفتہ کو سپہ سالار مقرر کیا اور خود میدان جنگ کے قریب ہی ایک محل میں جہاں سے جنگ کا پورا نقشہ نظر آتا تھا ٹھہر گئے اور یہیں سے لڑائی کا رنگ دیکھ کر احکامات بیچتے رہتے تھے۔ نماز ظہر کے بعد جنگ کا آغاز ہوا اور رات کی تاریکی تک نہایت گمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ یہ جنگ قادسیہ کا پہلا مارکا تھا جو یوم ارماس کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے دن پھر مقابلہ ہوا اور پہلے دن سے زیادہ سخت کارن پڑا۔ لڑائی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھیجی ہوئی تازہ دم فوجیں پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ہی سفرائے ممتاز بہادروں کے لیے تحائف لائی اور میدان جنگ میں اعلان کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ان بہادروں کے لیے یہ تحائف بھیجے ہیں جو اپنے آپ کو ان کا مستحق ثابت کرے۔ اس امتیاز کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانیں لٹا دی اور صبح سے شام تک نہایت خون ریز جنگ ہوتی رہی۔ رات کی تاریکی میں دونوں الگ ہوئے۔ اس مارکے میں 10,000 ایرانی فوج کام آئی۔ اس کے بڑے بڑے نامور ممتاز افسر مارے گئے، 2,000 مسلمان شہید ہوئے اور جنگ دوسرے دن کے لیے ملتوی ہو گئی۔ رات گزرنے کے بعد تیسرا مارکا شروع ہوا۔ یہ دونوں گزشتہ مارکوں سے زیادہ ہیبت ناک تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان کوہ پیکر ہاتھیوں کی صفیں تھی۔ انہیں دیکھ دیکھ کر عربی گھوڑے بدکتے تھے۔ مسلمانوں نے گھوڑوں پر جھولے ڈال کر ان کا جواب پیدا کیا، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہاتھیوں کی قطار جدھر رخ کر دیتی تھی صف درم برم ہو جاتی تھی۔ یہ صورت دیکھ کر چند جان باز مسلمان نیزے لے کر ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑے اور تاک تاک کر کے ان کی آنکھیں بیکار کر دی۔ قعقاع رضی اللہ عنہ نے سفید نشان کے ہاتھی پر ایسا وار کیا کہ سونڈ مستک سے الگ ہو گئی۔ اسے دیکھ کر اس کے پیچھے والے تمام ہاتھی بھی بھاگ نکلے اور یہ دیوار آہن ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کھل کر قوت آزمائی کا موقع ملا۔ انہوں نے پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دیا اور اس گھمسان کارن پڑا کہ تلواروں کی کچا کچ، ناروں کی گونج اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کے سوا اور کوئی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ دن بھر ہنگامے کا بازار گرم رہا۔ رات کو بھی اسی شدت کی جنگ جاری رہی۔ دوسرے دن دوپہر کو لڑائی کا فیصلہ ہوا۔ رستم نہایت پامردی سے مقابلہ کرتا رہا لیکن آخر میں زخموں سے چور ہو کر بھاگ گیا۔ راستے میں ایک ندی تھی، اس میں کود کر نکل جانا چاہا مگر ایک مسلمان نے جو تعاقب میں تھا ندی سے نکال کر قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی ایرانی فوجوں نے میدان چھوڑ دیا۔ اس مارکے میں 20,000 ایرانی مقتول ہوئے اور ان کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد عرصے تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا لیکن ایرانیوں کی اصلی قوت قادسیہ کی جنگ میں ٹوٹ گئی تھی۔ اس عظیم و شان فتح کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ جس دن قادسیہ کی جنگ چھڑی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہایت بے چینی کے ساتھ خبروں کا انتظار رہتا تھا اور آپ قاصد کے انتظار میں روزانہ مدینہ سے باہر نکل جاتے تھے۔ اس لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا قاصد شہر کے باہر ہی ملا، اس سے حالات پوچھے، وہ آپ کو پہچانتا نہ تھا، اس لیے وہ سواری پر سے حالات بتاتا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سواری کے ساتھ دوڑتے جاتے تھے۔ اسی حالت میں دونوں شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں اس کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین یہی ہیں۔ وقت وہ بہت شرمندہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، کچھ حرج نہیں، تم حالات بیان کرتے جاؤ۔ زبانی حالات سننے کے بعد مسلمانوں کو جمع کر کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا خط انہیں سنایا اور حسب ذیل تقریر کی۔ مسلمانوں، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو غلام بنانا چاہتا ہوں، میں خود اللہ کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈالا گیا ہے۔ اگر میں اس طرح تمہاری خدمت کر سکا کہ تم چین سے گھر میں سو جاؤ تو میرے لیے عین سعادت ہے۔ اگر میں خواہش کروں کہ میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو میری بدبختی ہے۔ اس وقت مجھے خوشی کم میسر ہوگی اور غم زیادہ۔ جنگ قادسیہ کی شکست کے بعد ایرانیوں نے بابل میں
اجتماع کیا تھا، اس لیے قادسیہ میں 2 مہینہ قیام کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بابل روانہ ہو گئے، لیکن قادسیہ کی جنگ نے ایرانیوں کی قوت بہت کمزور کر دی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہ ٹک سکے اور وہ ان کو شکست دے کر بابل، بحرہ شیر وغیرہ پر قبضہ کرتے ہوئے ایران کی پایا تخت مدائن کے قریب پہنچ گئے۔ بحرہ شیر اور مدائن کے درمیان دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کو مدائن پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے دجلہ کا پل توڑ کر کشتیاں روک دی تھی، اس لیے جب مسلمان دجلہ کے ساحل پر پہنچے تو اسے عبور کرنے کا سامان نہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لے کر دجلہ میں گھوڑا ڈال دیا۔ انہیں دیکھ کر پوری فوج دجلہ میں اتر گئی اور نہایت اطمینان کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی پار پہنچ گئی۔ ایرانی دور سے یہ دیکھ کر حیرت انگیز منظر دیکھتے تھے اور متحیر ہوتے تھے۔ مسلمان کنارے پر پہنچ گئے تو متحیر ایرانی دیوان آمد کہہ کر بھاگ نکلے۔ ایک افسر نے معمولی سی مزاحمت کی لیکن مسلمانوں نے اسے مغلوب کر لیا۔ یزدیگر پایا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سفر 16 ہجری میں مدائن میں داخل ہو گئے۔ جمعے کا وقت قریب تھا۔ ایوان کسرا میں تخت شاہی کی جگہ ممبر منصب کر کے مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو سرزمین عراق میں پڑھا گیا۔ مدائن کے خزانے میں صدیوں کی دولت اور ہیرے جواہر کے علاوہ سلاطین عجم کے نادرہ روزگار عجائبات اور نایاب یادگاریں جمع تھی۔ یہ تمام تاریخی چیزیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ بھجوا دی۔ ان نوادر میں نوشیروان کا ملبوس شاہی اور ایران کا تاریخی فرش بہار بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ ملبوس ایک شخص مخلم کو پہنایا گیا۔ جس وقت اس نے اسے پہنا، جواہرات کی جگمگاہٹ سے لوگوں کی نگاہیں حیرت انگیز ہو گئی اور انقلاب دہر کا عجیب عبرتناک منظر سامنے آ گیا۔ فرش بہار سلاطین عجم کا قدیم تاریخی فرش تھا۔ اس پر وہ بہار کے موسم میں بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے۔ اس میں اس عہد کی ساری صنایع صرف کر دی گئی تھی۔ بہار کی مناسبت سے جواہرات کے پھل اور پھول تھے۔ سب کی رائے تھی کہ اسے یوں ہی محفوظ رہنے دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار سے حکومت ایران کی طرح اس فرش بہار پر بھی خزاں آ گئی اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا گیا۔ سبسکرائب